حجاج بن یوسف ثقفی گورنر تھا، اور ولید بن عبد الملک وہ بادشاہ تھا بنو امیہ کا، اور عرب تاجر یہاں سندھ آئے تھے۔ سندھ دو حصوں میں تھا، ایک سندھ اور دوسرا ہند۔ یہ جیت پور، بمبئی اور یہ کراچی ملتان تک یہ پورا سندھ ہے، اور اس کا بادشاہ تھا راجہ داہر، اور یہ بنگالہ، پنجاب، پشاور، کابل یہ سارا ہند ہے، اور اس کا بادشاہ تھا دائر سیاہ، اس کا نام تھا ظاہر لیکن کہلاتا تھا دائر سیاہ، راجہ داہر کا بھائی تھا۔ عرب تاجر یہاں سندھ آئے، اور سندھ میں راجہ داہر کے قزاقوں نے، ڈاکوؤں نے ان کو پکڑا۔ سندھ کے ڈاکو بہت مشہور ہیں۔ جس وقت مردوں کو چھیڑا گیا اور گرفتار کیا ڈاکوؤں نے، تو ان کی عورتیں یہاں بندرگاہ کے کنارے فریاد کر رہی تھی، اور ایک جہاز جا رہا تھا بصرہ، اور اس جہاز والوں نے ان عورتوں کی فریاد سنی، اور عورتوں نے کہا ہمارے خاوند عرب سندھی ڈاکوؤں نے گرفتار کر لی، اور ان کی بڑی بے عزتی کی، اور ہمارے فرمان روا حجاج کو بتا دیا جائے۔ حجاج ابن یوسف ظالم تھا بہت بڑا، لیکن مسلمان پر غیرت کرتے ہوئے پھر زبردست کھڑا ہوتا تھا، پھر پوری سلطنت لٹاتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں بصرہ کے جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھائی حجاج نے، اور نماز پڑھانے کے بعد بے چین ہو گیا یکدم، اور مسجد کے پیچھے چلا گیا اور کہنے لگا واہ، میں نصرت کے لیے حاضر ہوں، لبیک، میں نصرت کے لیے حاضر ہوں۔ ماتحتوں نے پوچھا، کہا کچھ عورتیں بہن کر رہی ہیں، رو رہی ہے، کسی سرزمین پر ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ کچھ دیر جب گزری، جہاز بصرے میں رک گیا، اور عربوں نے واویلا کیا کہ ہم نے بمبئی کے پورٹ پر، بندرگاہ پر، عرب عورتوں کو بغیر دوپٹے کے، اور ان کے سروں پر چادریں نہیں تھی، ننگے سر تھی، اور وہ فریاد کر رہی تھی کہ ہمارے بادشاہ حجاج بن یوسف کو ہمارا حال بتایا جائے۔ حجاج بن یوسف نے علی الفور ایک وقت ترتیب دیا، اور ان کو کہا کہ جتنا جلد ہو سکے خبر لاؤ، اور اس وقت کے ہاتھ میں خط دے دیا۔ خط میں راجہ داہر کو لکھا کہ آپ کے قزاقوں نے ہمارے شریف اور معصوم تجار کو لوٹا ہے، ان کو فوراً روکو، رہا کرو، اور قزاقوں کو سزا دے دو، اور مجھے جواب دے دو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں ایسا لشکر بھیج دوں گا کہ ان کی تلواروں کی چمک سے آپ کا محل چمک اٹھے گا۔ وہ وفد آیا، اور انہوں نے حجاج بن یوسف کا خط راجہ داہر کو دیا۔ وہ تو بڑا شیطان تھا اور بہت بڑا سرکش تھا۔ اس نے کہا جا عرب بدو، اونٹ چراؤ اور اونٹ کی مینگنیاں کھاؤ۔ کون ہوتا ہے مجھے سزا دینے والا؟ نہیں پکڑتا ہو، میرے قزاقوں نے ٹھیک کیا ہے، جہاں کہیں عرب ملے گا ہم اس کا چمڑا ادھیڑ دیں۔ پیغام چلا گیا۔ پیغام جانے کے بعد حجاج بن یوسف ولید ابن عبد الملک کے سامنے آیا
اور اس سے کہا سندھ میں بدترین ظلم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، حملے کی اجازت دے دو، میں تیاری کر چکا ہوں۔ ولید ابن عبد الملک نے کہا پوری سلطنت آپ کے ساتھ ہے، ایک ایک مسلمان کے ایک ایک بال اور اس کے ایک ناخن کی بحالی کے لیے سندھ پر کمسان کا رن لڑو، اب پوری سلطنت بنو امیہ کے آپ کے ساتھ رہے گی، میں مکمل ساتھ ہوں۔ حجاج نے کہا صرف اجازت چاہیے، اور حجاج ابن یوسف نے فوج میں اعلان کیا کہ ہمیں سندھ پر فوری حملہ کرنا ہے اور مجاہدین تیار ہو جائے۔ 1700 نوجوان کھڑے ہو گئے کہ ہم جا رہے ہیں، اور سب سے پہلے ایک 17 سال کی عمر کا نوجوان کھڑا ہوا، اس کا نام تھا محمد ابن قاسم، اور وہ حجاج ابن یوسف کا بھتیجا بھی تھا اور داماد بھی تھا۔ اس کو سپہ سالار بنایا اور اسلامی فوج بصرہ ایران ہوتے ہوئے بلوچستان کے راستے سے سندھ آیا، لیکن سندھ آ کر کے دریائے سندھ بیچ میں تھا۔ محمد بن قاسم نے جیومیٹری کے ماہرین کو، اقلیدس کے ماہرین کو کہا کہ وتر سے دریائے سندھ کو ناپو۔ انہوں نے کنارے سے دریائے سندھ ناپا، حکم دے دیے کہ درخت کاٹو، سب انتظام مکمل ہوتا تھا فوج میں، درخت کاٹے گئے اور تختے بنائے گئے اور وہ تختوں کو جوڑ دیا گیا اس انداز سے کہ جب پانی میں دھکیلا تو کنارے پر پہنچ گیا۔ محمد بن قاسم کھڑے ہوئے، فوج سے کہا چلو، فوج ایک ایک کر کے تختوں سے پار ہو گئے، پار ہونے کے بعد کھینچا واپس، ان کے کیلے نکالی، جمع کر کے دوبارہ ایک طرف محفوظ کر دی، اگر ضرورت پیش آئی تو ہم پھر دریائے سندھ کو عبور کر کے پیچھے جائیں گے۔ پہنچنے کے بعد بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک مورخ ہے ابن المنذر بلازری، 370 میں مرا ہے، ابن المنذر بلازری، اس نے کتاب لکھی ہے فتوح البلدان، اس میں یہ سندھ کی فتح مفصل ہے، فتوح البلدان بلازری کی۔ اور حجاج ابن یوسف کی طرف سے راجہ داہر کو آخری وارننگ دیا گیا اور اس نے کہا میں جنگ کے لیے تیار ہوں۔ جنگ چھڑ گئی، راجہ داہر کی فوجیں پسپا ہو گئی، اسلامی فوج سے کوئی جیت نہیں سکا ہے کبھی، اور راجہ داہر قلعے میں بند ہو گیا۔ قلعے کا ایک کنارے دریائے سندھ میں تھا اور دوسرا کنارہ جیت پور میں تھا۔ کہا یہ 100 سال میرے پاس راشن موجود ہے، فوج سمیت اندر چلا گیا۔ محمد بن قاسم اب انتظام میں ہے کہ قلعے کے ساتھ کیا کروں۔ اس دوران راجہ داہر نے اپنے مذہبی اوتاروں کو اور پنڈتوں کو جمع کیا اور ان کو کہا گیتا دیکھو، وید دیکھو اور ان کے پرشاد دیکھو، اور مجھے خبر دو سلطنت کو کہ یہ بلا کیسے ٹلے گی۔ مسلمان فوج آئی ہے، جا نہیں رہی، ہمارے ملک قبضہ کر دیا۔ لاٹ پادری جو پنڈت تھا ہری پگڑی والا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ماں بدولت حکم دے، فلاں جنگل میں آج رات کو 14ویں کا چاند ہے اور آج ہی رات ہے، فلاں جنگل میں ہمارا مرکزی دیوتا ہے، اور آج جا کے وہاں پرشاد رکھیں گے، مناجات کریں گے، نمستے کریں گے، تمام کے تمام رسوم بجا لائیں گے، صبح اسلامی فوج ختم ہو چکی ہے۔ راجہ داہر نے کہا شاباش ہے، وہ شاباش ہے، یہ تو بڑا اعلیٰ حضرت ہے۔
کیسے جاؤ گے؟ میں جاؤں گا اور تو کوئی پنڈت جا نہیں سکتا، اجازت مجھے ہے، ذمہ داری میری ہے، اور میرے ساتھ یا آپ جائیں گے یا آپ کی گھر والی جائے گی۔ تو راجہ دائر کہاں جاتا؟ وہ قلعے میں بند تھا۔ افسران فوج کے نے کہا راجہ دائر کا جانا مصلحت نہیں ہے، بیگم صاحبہ جائے گی، رانی جائے گی، رانی، راجہ نہیں جا سکتا، رانی جائے گی۔ رانی کو حکم دے دیا، وہ تیار ہو گئی، اور جو چیزیں وہاں چاہیے تھی دیوتا پر رکھنے کے لیے سب اٹھا لی، اور یہ بدعتی پنڈت بے ایمان یہ آگے اور رانی پیچھے۔ جب ایک مقام تک پہنچے تو رانی کو چھیڑنا شروع کیا۔ رانی نے کہا یہ کیا کرتے؟ اس نے کہا مسلمان فوج جانے والا نہیں ہے، راجہ دائر اور اس کی افواج ختم ہو گئے، اب آپ کی اور ہماری زندگی ہوگی۔ رانی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اپنا کام کرو، دور رہو، خبردار کہ مجھے ہاتھ لگایا، میں ایسی کمینی اور رذیل نہیں ہوں۔ تو شور مچ گیا رات کے وقت جنگل میں۔ اچانک ایک خوبصورت جوان تلوار ہاتھ میں، خنجر گلے میں ڈالا ہوا اور جنگی ٹوپی سر پہ رکھا ہوا نمودار ہوا، اور ان سے پوچھے کیا ماجرا ہے؟ راجہ دائر کی بیوی رانی رونے لگی۔ اس نے کہا میں راجہ دائر کی بیوی ہوں، یہ ہمارا مذہبی پنڈت ہے، ہمارے ملک پر مسلمانوں نے حملہ کیا، ہم بہت پریشان ہیں، وہ جا نہیں رہے، ہمارا قلعہ خطرے میں ہے۔ میرے خاوند نے تمام پنڈتوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ کتاب دیکھو اور اس مصیبت کے ٹالنے کی کوئی تدبیر بتاؤ۔ اس نے جنگل میں دیوتا پر پرشاد رکھنے کا کہا، اب یہاں آ کر کے مجھے چھیڑ رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے تلوار سے جو غراس چلایا، پنڈت کو تو جہنم رسید کیا، اور رانی کو کہا اب کیا کروں میں؟ کہ مجھے اپنے گھر پہنچاؤ۔ محمد بن قاسم، یہی شخص محمد بن قاسم خود تھا۔ رانی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہ محمد بن قاسم۔ کہ وہ فوج کا سپہ سالار کہاں؟ کہ آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ کہ ہم اپنے فوج کی حفاظت کے لیے ڈیوٹی کرتے ہیں، آج میرے پیرے کی رات تھی۔ کہ مجھے گھر لے جاؤ، میں کبھی نکلی نہیں ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا 3 شرطیں ہیں، ایک تو آپ نے جو یہ چڑیا پہنی اور پازیب، کسی طرح ان کو اتارو یا باندھ دو، اس کی شڑنگ بھی مشوق ہے۔ دوسرا یہ کہ مجھ سے آگے نہیں جائے گی، پیچھے آئے گی، مجھے صرف چپ اور راست اور چپ، یمین یسار کہے گی، مجھ سے اور باتیں نہیں کرنا۔ اور تیسری بھی اس طرح کوئی شرط تھی کہ مجھ سے بات چیت نہیں کرے گی۔ روانہ ہو گئے، شہر آیا، اس نے کہا نہیں قلعے تک جاؤ، جب قلعے تک پہنچا دیا، کہا اندر آؤ، سنتری کو آرڈر دے دیا ایک طرف ہو جاؤ، وہ تو رانی تھی، فوراً سنتری بھاگ گیا، اور اس کو کہا آپ فوج کے ذریعے اس کو فتح نہیں کر سکتے، یہ سامنے جو محل ہے یہ راجہ داہر کا ہے اور ہم دونوں اس میں ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ دیکھو ایک چبوترا ہے، یہ دریائے سندھ میں کھلتا ہے ٹھنڈی ہوا کے لیے۔ میں 3 دن تک محنت کروں گی کہ میرا خاوند آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لے، مسلمان ہو لے، پوری کوشش کروں۔ میں نے آپ کی عفت دیکھی، آپ کی غیرت دیکھی، آپ کا تقوی و پرہیزگاری دیکھی۔ آسمانی مذہب والے واقعی ایسے پاک صاف ہوتے ہیں جیسے آپ ہیں، اور یہ ہندوؤں کے لیے ممکن نہیں، ان کے تو مذہبی لوگ بد چلا گئے۔ 3 دن کے بعد آپ عصر کے بعد سامنے یہ دروازہ میں ہر حال میں کھولوں گی، آپ اس سے داخل ہو جائیں، دریائے سندھ سے آ کر، اور اندر
راجہ دائر ہوگا، سامنے کمروں میں اس کے وزیروں سے سالار ہے، آپ اپنا کام کر لیں پھر جو اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا۔ محمد بن قاسم نے کہا ٹھیک ہے چلیں۔ اسلامی فوج حیران ہے کہ آج سپہ پوری رات غائب رہا۔ سپہ سالار نے فوج کو اجمالی اعلان کر لیا کہ کسی وقت بھی ہم دریائے سندھ کو سامنے قلعے تک پار کریں گے، یہاں سے حملہ کریں گے۔ کنارے پر فوج جمع ہو گئی۔ جب 3 دن گزر گئے، عصر کی نماز اول وقت میں اسلامی فوج نے پڑھی تو سپہ سالار نے حکم دے دیا کہ سامنے قلعے کے کونے پہ پہنچو۔ محمد بن قاسم آگے اور فوج پیچھے، وہاں پہنچ گئے، دیکھا تو دروازہ کھلا تھا۔ محمد بن قاسم اندر داخل ہوئے اور اس کے کمانڈر دیکھا کہ راجہ داہر کے پیروں میں یہ عورت بیٹھی اور آنسو سے رو رہی ہے اور ان کو منت کر رہی ہے، لیکن وہ تو بڑا متکبر و مغرور تھا۔ محمد بن قاسم بما فوج کے مسلح راجہ داہر کے کمرے میں داخل ہوا اور اس سے پوچھا کہ بیگم صاحبہ نے آپ کو دعوت دی ہے دین اسلام کی سچائی کی، آپ ایمان لا رہے ہیں؟ اگر آپ ایمان لائے تو آپ ہمارے راجا ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، اور اگر آپ ایمان نہیں لا رہے تو آپ کی زندگی ختم ہے۔ اس نے کہا میں ایمان نہیں لاتا۔ راجہ دائر نے محمد بن قاسم نے رانی سے پوچھا کہ بی بی کیا کرنا چاہیے، کہ جو آپ کا دین کا ہے۔ محمد بن قاسم نے گڑاس راجہ دائر کا سر تن سے دور پھینکا اور فوج کو آرڈر دیا تمام کمروں میں جو وزیر و کمانڈر ہے سر قلم کر لو۔ اس کو شاعر نے کہا ہے ان الشجاعۃ والسماحۃ والندى، ان الشجاعۃ والسماحۃ والندى لمحمد ابن القاسم ابن محمد۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اور اگر کوئی مشرکین میں سے آپ کے پاس پناہ لے اس کو پناہ دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ سن سکے خدا کا پیغام، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر پہنچا دو اس کو جائے امن، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، اس لیے کہ یہ قوم جانتی نہیں۔